الحمدللہ وہ تو ہمیں پتہ ہے بالکل محفوظ حالت میں ہم تک پہنچا ہے. اور سورۃ الحجر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 9 کے اندر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس ذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ قرآن کے ساتھ صحیح حدیث بھی محفوظ ہو. کیونکہ قرآن تو بریلوی پڑھے گا اپنا مطلب نکالے گا، دیوبندی پڑھے گا اپنا مطلب نکالے گا، اہل حدیث پڑھے گا اپنا مطلب نکالے گا. تو آخر فیصلہ کہاں پر ہوگا؟ قرآن کے ساتھ حدیث بھی اگر محفوظ ہوگی تو ہم کہیں گے کہ ہم قرآن کو ویسے سمجھیں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو سمجھایا ہے. تو اسلام کی ڈکشنری جو ہے وہ بیسیکلی اس وقت مینلی قرآن کے بعد 8 کتابوں پر مشتمل ہے. یہ 8 کتابیں جو ہیں یہ صحیح احادیث کی سب سے بیسٹ کتابیں ہیں. اس کے اندر بھی 6 کتابیں جو ہیں صحیح ستہ، ان کو دی بیسٹ کہا جاتا ہے. ان 6 کے اندر بھی جو پہلی 2 کتابیں ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم وہ صحیح ہیں، اور اس کے بارے میں اجماع امت ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کوئی بھی حدیث متن کے اعتبار سے ضعیف نہیں ہے. اور یہ چیز نقل کس نے کی؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر تینوں فرقے جو اہل سنت و جماعت ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، بریلوی، دیوبندی، سلفی یعنی اہل حدیث، یہ تینوں یونینیمسلی جس شخص کو اپنا مجدد مانتے ہیں 12ویں صدی کا، وہ سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 1176 ہجری ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شورہ آفاق تصنیف لکھی ہے حجت اللہ البالغہ. اس کے اندر یہ پوری بحث کی ہے کہ یاد رکھو، حدیث کی بحث کے اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اہل علم محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن کے بعد یہ 8 کتابیں جو ہیں یہ دی بیسٹ کتابیں ہیں صحیح احادیث کی. اور وہ کہتے ہیں کہ ان کتابوں کے علاوہ اگر کوئی حدیث تم تک پہنچے تو اس حدیث کو ان 8 کتابوں پر پیش کرو، اگر اس کے ساتھ میچ کر جائے تو اس کو ایکسپٹ کر لو، ادروائز وہ ایکسپٹیبل نہیں. اور اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں ایسی ضعیف، من گڑت اور موضوع حدیث بھی موجود ہیں جس سے باطل فرقے بھی، رافضی وغیرہ بھی اپنے عقائد گھڑ لیتے ہیں. تو دی بیسٹ حدیث کی کتابیں 8 ہیں. ان 8 کتابوں کا میں تعارف جو ہے وہ آج ریپیٹ کر دیتا ہوں. اس میں سب سے پہلی کتاب جو ہے صحیح بخاری، جس کے کلیکٹ فرمانے والے ہیں سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 256 ہجری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 210 سال کے بعد انہوں نے 7397 احادیث کا مجموعہ صحیح بخاری جمع فرمایا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 8 کی 8 کتابیں جو ہیں پہلے 300 سال کے اندر جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیسٹ زمانہ فرمایا تھا اس کے اندر لکھی گئی ہیں. دوسری کتاب جو ہے صحیح مسلم، سیدنا امام ابو الحسین مسلم بن حجاج کشیری رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 261 ہجری، انہوں نے 7563 احادیث کا مجموعہ جمع فرمایا. تیسرے نمبر پر جامعہ ترمذی، سیدنا امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 279 ہجری، انہوں نے 3956 احادیث کا مجموعہ جمع فرمایا. چوتھے نمبر کے اوپر صحیح ستہ کے اندر سنن ابی داؤد، سیدنا امام ابو داؤد سلمان بن اشعث رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 275 ہجری، انہوں نے 5274 احادیث کا مجموعہ سنن ابی داؤد جمع فرمایا. پانچویں نمبر پر سنن نسائی کا نمبر آتا ہے، سیدنا احمد بن شعیب نسائی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 303 ہجری. یہ واحد امام ہے جو 300 سے اوپر گئے ہیں لیکن پھر بھی 311 کے اندر ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 11 ہجری کے اندر، تو 11 ہجری میں 300 جمع کریں تو 311 بنتا ہے، تو 303 311 کے اندر ہے. تو انہوں نے بھی سنن نسائی جو مجموعہ احادیث جمع فرمایا اس کے اندر احادیث کی تعداد ہے 5761. اور چھٹے نمبر پر ہے سنن ابن ماجہ، جو سیدنا امام محمد بن یزید ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 273 ہجری، انہوں نے 4341 احادیث کا مجموعہ جمع فرمایا. تو یہ صحیح ستہ 6 کتابیں، اور 2 کتابیں اس کے علاوہ ہیں. الموطا امام مالک 1720 روایات کا مجموعہ ہے، سیدنا مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 179 ہجری، انہوں نے جمع فرمایا. اور آخری حدیث کی کتاب جو 8ویں کتاب ہے، وہ حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے، 50 جلدوں میں سعودی عرب سے شائع ہو چکی ہے تخریج کے ساتھ، وہ ہے مسند امام احمد، 27647 احادیث کا مجموعہ ہے، جسے سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 241 ہجری انہوں نے جمع فرمایا. تو یہ 8 حدیث کی بیسٹ کتابیں ہیں، اور اس میں بھی 6 جو ہیں وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہیں. اور ان 6 کے اندر بھی پہلی 2 جو ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ان کو ہم صحیحین کہتے ہیں، یعنی 2 بہترین کتابیں، 2 صحیح ترین کتابیں. اور جو حدیث ان دونوں کتابوں میں موجود ہو ہم اس کو کہتے ہیں متفقن علیہ،
یعنی اس کے اوپر وہ دونوں بڑے امام متفق ہیں. تو 1906 حدیثیں 1906 حدیثیں ہیں جس پہ امام بخاری اور امام مسلم متفق ہیں، جو متفقن علیہ ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر. یہ آپ کے نالج کے لیے میں نے یہ چیز بھی الحمدللہ عرض کر دی ہے. یہ جو صراط مستقیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا، اس صراط مستقیم سے ہٹ کر جس نے بھی جو راستہ اختیار کیا وہ گمراہی پر مبنی ہے. اور ہم نماز کے اندر جب دعا کرتے ہیں تو آخر میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ لوگ ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے عقیدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ نہیں کرتے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر اپنی طرف سے دین کے اندر ایسی بدعات جاری کی عقائد اور اعمال کے اندر کہ جس کی وجہ سے ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے اندر فرقے ڈالے. آپ دیکھیں پہلے 300 سال کے مسلمانوں میں ایز سچ کوئی اتنے زیادہ اختلافات موجود نہیں تھے عقائد کے. عقیدے اس وقت بھی رافضی مذہب پیدا